السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا واقعہ سنیں گے۔ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، جن میں ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا۔ کافر بت کو سجدہ کرتا، مگر جب مچھلیوں کے لیے سمندر میں جال پھینکتا تو اس جال میں ڈھیروں مچھلیاں آ جاتی کہ اس کو کھینچنا بھی مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی اور وہ اسی پر صبر کر کے خدا کا شکر ادا کیا کرتا تھا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی ایسی ہی ہوتی، تو کافر کی بیوی بولی، تو اپنے شوہر کو اس بات پر تیار کر لے کہ وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے، تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان بھائی کی بیوی کچھ غمزدہ سی ہو گئی، نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر گھر میں آیا تو اس نے بیوی کا یہ حال دیکھ کر دریافت کیا، آخر کیا بات ہے کہ تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے معبود کی عبادت شروع کر دو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، تو خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت ملنے کے بعد یہ کفر کی باتیں کرتی ہے۔ تو عورت بولی، بس مجھ سے اب زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں بھی دوسری عورتوں کی طرح اچھا لباس اور اچھے زیورات پہننا چاہتی ہوں۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ یہ عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے، تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کروں گا، تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، تو ان 2 درہموں سے اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوا اور سویرے ہی وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکل پڑا، لیکن کسی نے اس سے حال تک نہ پوچھا۔ یہ دیکھ کر وہ دریا کے کنارے مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں مصروف تھا، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ 30 دن کام کرنے کی بدولت میں تجھے وہ دوں گا جو تو چاہے گا۔ چنانچہ وہ بندہ مومن اسی طرح روزانہ جاتا اور دریا کے کنارے اللہ رب العزت کی عبادت کرتا۔ آخرکار 30ویں رات آ گئی تو بیوی نے کہا، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہ دی تو تم مجھے لازمی طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو اس قدر پریشانی لاحق ہوئی اور 30ویں صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا کہ ہاں، تم کو مزدوری تو مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ ہو لیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ 29 اشرفیاں ایک نورانی طباق میں لے کر اس کی بیوی کے پاس جا پہنچا اور کہنے لگا، میں بادشاہ کا قاصد ہوں، اس نے یہ اشرفیاں لے کر مجھ کو تیرے پاس بھیجا ہے اور فرمایا کہ تیرا شوہر ہمارے پاس کام میں تھا، ہم نے اس کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اسی نے ہم کو چھوڑ دیا اور یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ ہمارا کام کرتا تو ہم اس کو اور زیادہ اجرت دیتے، بس یہ ایک اشرفی کی کمی اسی وجہ سے ہے۔ چنانچہ وہ عورت ان اشرفیوں میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ سنار نے اس ایک اشرفی کی قیمت 1000 اس عورت کو دے دی۔ جب شام کو وہ مرد مومن گھر واپس لوٹا تو عورت نے اس سے دریافت کیا، تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا کہ آج میں ایک یہودی کے کام پر گیا ہوا تھا۔ تو بیوی کہنے لگی کہ آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا کہ افسوس کہ میں بادشاہ دو جہاں کی خدمت چھوڑ کر دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اس کے بعد اس شخص نے اس عورت کو طلاق دے دی اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ توکل علی اللہ کی نعمت بڑی عظیم نعمت ہے۔ یہ نعمت جس کو نصیب ہو جاتی ہے
وہ بندہ اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کر کے دنیا اور آخرت کی فکر سے بری ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم